اللہ یستہزئ بہم، اللہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یستہزئ مذاق اڑاتا ہے جی، استہزأ پاسٹ ہے، مستہزئ مذاق اڑانے والا ہے، یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا، حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ بی سے جی، ہم ان، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے، اللہ یستہزئ بہم جی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، مدد دیتا ہے، یعنی جو کام آدمی کر رہا ہے، ایک مد یمدو کا معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ آدمی جو کام کر رہا ہے وہ کسی وجہ سے اگر تھک رہا ہے تو اس کو قوت دینا جی، وہ اٹھا نہیں سک رہا ہے تو اس کو مدد کیا کہتے ہیں، نیچے سے تھوڑا سا سپورٹ دے دینا جی۔ تیل، دیے میں اگر تیل ہے تو اور وہ آگ لو جل رہی ہے اور وہ تیل ختم ہو کر اب وہ لو بجھ جانے کی، آگ بجھ جانے کا امکان ہے، اس میں تیل ایڈ کر دیے تو یہ بھی یمدہم میں آتا ہے۔ یہ انک ہے، پین ہے، آپ لکھ رہے ہیں جی، پین سے آپ لکھ رہے ہیں، اس میں انک ختم ہو رہا ہے، پھر اس کو ریفل کر دے رہے ہیں، ریفل کر کے آپ دوبارہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی مد ہو۔ تو جو کام چل رہا ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو، اس لیے اس میں قوت دینا اور اضافہ دینا اور موقع دینا اور ٹائم دینا، یہ چیز جو ہے اس کو مد کہتے ہیں، مدد کہتے ہیں۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب اس کی تفسیر ہوگی، اللہ مذاق اڑاتا ہے تو کسی کا مذاق اڑانا تو اچھی عادت نہیں ہے نا، کسی کا بھی مذاق اڑانا اچھی چیز نہیں ہے، پھر اللہ کے لیے کیسے استعمال ہوا وہ آگے ہم ابھی سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے جی، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، طغیان کہتے ہیں سرکشی، ان کا گناہ جی، ان کا جو گناہ کسی پر تسلط کر کے کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر حاوی ہو کر جو گناہ، جو تکبر کیا جاتا ہے، اس کو طغیان کہتے ہیں، اس کو طغیان کہتے ہیں، طغیان۔ اور یہ طغیان رکھنے والے شخص کو، طغیان کی ایک مثال یہ کیا کہتے ہیں، اچھا ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا، سمندر میں اگر پانی بڑھ گیا اور وہ تیز ہواؤں کے ساتھ شہروں کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو طغیانی کہتے ہیں، طغیانی، یعنی وہ پانی کا لیول ہائی ہو جانا اور دوسرے پر حاوی ہو جانا جی، ایک اٹھنا یہ تکبر ہے یہ، اور دوسرے پر حاوی ہونا، مسلط ہو جانا، اس پر ظلم کرنا، اس کو دبانا، اس کو پیس دینا، یہ طغیانی ہے۔ یہ تو یہ پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ انسان کرتے ہیں، اصل یہ انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے طغیانی کرنے والے شخص کو کہتے ہیں طاغی، طاغی کہتے ہیں، توئے الف اور غین یا طاغی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، موقع دیتا ہے ان کو جی، ظلم کرتے ہیں تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ اسی کیا کہتے ہیں سرکشی میں اور ظلم کی راہ میں ہی وہ بھٹکتے رہے۔ دیکھیے آپ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی ظالم ریس ہوتا ہے، طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ فرعون طاقتور ہو گیا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو ہے زمین میں کافی طاقتور ہو گیا، کافی اونچا ہو گیا، کافی پوزیشن پر آ گیا، اتنے پاورز آ گئے تھے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا اس کو، 100 سال اس کو ڈھیل دیا ہے۔ آپ دیکھیے اب ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے اس وقت موجودہ جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، یہ طاغی ہے، یہ طغیان کی اگر آپ کو ایک چھوٹی سی تشریح، ہلکی پھلکی اگر آپ کو تفسیر دیکھنا ہے، نریندر مودی کو دیکھ لو، یہ طغیان کی ایک تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے۔ قرآن کے بہت سارے تفاسیر جو ہے موجودہ حالات اور اقوام میں ملتی ہیں، تفسیر ہوتی ہے، باضابطہ تفسیر ہے وہ، یہ طغیان کی تفسیر ہے، یہ لفظ طغیان کے۔ آپ نریندر مودی کو دیکھ لیجئے، چھوٹا سا تھا، ظلم کیا اور بڑا ہوا، اور ظلم کیا اور بڑا ہوا، اور ظلم کیا، تو یہ ظلم کرنے کے باوجود اس کی طاقت بڑھتے جا رہی ہے، طاقت بڑھتے جا رہی ہے۔ کیا یمدہم فی طغیانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ٹائم دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اور چانس دے رہے ہیں تم کو، کر کے بتاؤ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہوں جی، میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہوں، اور میں اور بڑا ہو گیا ہوں، اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، سکسیس ہو گیا ہوں۔ کہاں کا کامیاب ہوا؟ ایک شخص کو موقع نہ ملے تو وہ کہتا ہے کہ میں اچھا کام، اگر مجھے موقع ملتا تو میں اچھا کام کرتا تھا۔ ایک شخص
کیا کہتے ہیں اس کو موقع مل گیا، جب موقع مل گیا تو اس کے بعد اس کے پاس بہانہ نہیں رہتا تھا کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں عمل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سرکشوں کو موقع دیتا ہے، جب یہ موقعوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ اب آپ تصور کریں نا کہ ایک آدمی کو کہا جاتا ہے، کہ نوجوان کو، کوئی بچے کو کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بچے کو کہتے ہیں کہ بھئی گاڑی تیز مت چلاؤ، گاڑی اچھے سے چلانا ہے، گاڑی ایسے سنبھال کے چلانا ہے، صحیح رستے پر چلانا ہے جی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دے کر تو دیکھو میں کیسے چلاتا ہوں، دے کر تو دیکھو میں کیسے چلاتا ہوں۔ جب اس کو گاڑی مل جاتی ہے اور وہ بالکل صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے اور جہاں جانا ہے جاتا ہے، جو ضرورت ہے اسی کی تکمیل کرتا ہے، جیسے کرنا ہے ویسا کرتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی لڑکا اگر جو ہے اس کو گاڑی مل جائے اور وہ بہت خراب ڈرائیونگ کر رہا ہے، رش ڈرائیونگ کر رہا ہے، اوور اسپیڈ جا رہا ہے، گڑھوں پہ سے کھڈوں پر سے اچھال رہا ہے، کر رہا ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو اس کی غلطیوں کے ساتھ فوراً آپ اس کو رکاتے ہیں اور اس کی گاڑی کھینچ لیتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ گاڑی پوچھتا ہے تو نہیں دیتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ کہ بولتے ہیں نہیں تو اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا، تجھے گاڑی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اس سے دشمنی ہے، تو اگر اس سے بغض آ گیا ہو اور اگر اس کو آپ ناپسند کرتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں جانے دو اس کو، ہاں اچھی ڈرائیونگ، چلو چلو، ہاں چلو، اس کو دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب اس سے نفرت ہونا ہے، اس کو پھنسانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کو جب وہ پتا ہے کہ ایک شخص غلط کام کر رہا ہے اور اس کو غلطی کی سزا دلوانا ہے، تو پھر اس کو چھوٹ دے دی جاتی ہے اور وہ چلاتا ہے اور اسپیڈ جاتا ہے اور غلط جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گڑھے میں گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی، دیکھو جو آدمی، کسی آدمی پر ظلم نہیں ہوتا، جب کسی پر دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے تو آخرت میں اس کو اتنا اس کا فائدہ ملتا ہے، مظلوم انسان کو فائدہ ملتا ہے، اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، جنت میں مقامات بڑھتے ہیں، اس کو فلاں ملتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ریکور کر دے گا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طاغی لوگ ہوتے ہیں، جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا دینا ہوتا ہے تو ان کو گناہ سے روکنے اور ان کو فنش کرنے کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ ان کی گناہوں کی لسٹ کو بڑھا دیتا ہے تاکہ سزا بھی بڑھ جائے۔ اور ان کی گناہوں کی لسٹ کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اور چانس دے دینا، ان کو اور تو یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے، ٹائم اور قوت دے دیتا ہے، تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر ہی بھٹکتے رہیں اور ان کے جرائم کی لسٹ بڑی ہوتی جائے اور گناہوں کی لسٹ بڑی ہوتی جائے۔ اب سوال یہ آتا کہ استہزاء، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو مذاق اڑانا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مذاق اڑانا تو کفار کا کام ہے، مذاق اڑانا تو چھچورے لوگ کا کام ہے، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسا استعمال ہوتا ہے؟ تو عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کا جہاں یہاں پر بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھے، اسے کہتے ہیں مشاکلہ، جی مشاکلہ۔ اس کی قرآن کریم کے اندر بھی کئی اس کے ایگزامپلس ملتے ہیں۔ اگر کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی لفظ سامنے اگر استعمال کرے، کوئی لفظ سامنے سے اگر استعمال ہو، تو اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کہنا، جبکہ اپنی بات الگ ہے، لیکن سامنے سے آنے والے لفظ کو ہی ان کے لیے استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک یہاں پر مثال دیے ہیں، عربی زبان کا شعر ہے، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا۔ ایک آدمی کو کپڑوں کی سخت ضرورت ہے اور سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا پکائیں، تو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی ضرورت کپڑوں کی ہے، تو وہ سامنے والا جب پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا پکائیں، تو یہ جواب میں کہتا ہے ایک کام کرو، میرے لیے کرتا اور پیجامہ پکا دو، آپ میرے لیے جبہ اور پیجامہ آپ میرے لیے پکا دو آپ۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے، یہ طریقہ یعنی ادبی زبان میں یہ استعمال رہتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر پکوان کا لفظ نہیں تھا، وہاں پر سلنے کا لفظ تھا، آپ میرے لیے کچھ بھی مت پکاؤ، آپ میرے لیے سیو، جی آپ میرے لیے سلائی کر دو، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سامنے والے کے لفظ کو کیا کہتے ہیں، ریجیکٹ کرنے کی بجائے اسی لفظ کو اس طرف استعمال کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقے مشاکلہ سے ہے، اور اس کا معنی یہاں پر یہ ہوگا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء، ان کے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ کس طرح سے ہے؟ یعنی قرآن کریم میں اور ایک لفظ اور ایک جگہ استعمال ہوا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکاری کی، چال چلنا نا، سازش
کسی کے خلاف سازش والی چال چلنے کو، بدماشی کی جو چال ہوتی ہے اس کو مکاری کہتی ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا۔ تو کیا معاذ اللہ ہم اللہ نے بھی مکاری کی کہتے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیترے کا جواب دیا، یعنی اس سے بھاری جواب دینا۔ انہوں نے مکاری سے ایک پیترا چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا پلان اور ایسا پیترا چلتا ہے کہ ان کا پیترا انہی پہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو مکاری کا جواب دینے کو مکاری کے لفظ سے، یعنی انہی کے لفظ کو استعمال کر لیا۔ اور ایک ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جی، اور کیا کہتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ اچھا، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے برائی کا بدلہ برائی؟ برائی کا جب بدلہ ہوتا تو وہ تو اچھا ہی ہوتا نا۔ یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لے لے تو جان کا بدلہ جان سے ہی ہوتا ہے۔ جو قاتل ہے اس کو سزائے موت دو، سزائے موت دینا ہے اس کو۔ تو کیا یہ اس کو سزائے موت دینا یہ غلط ہے؟ چور نے چوری کی ہے تو اس کو جیل میں ڈالنا غلط ہے کیا؟ نہیں، یہ تو اچھا ہی ہے۔ قاتل کو سزائے موت دینا اچھا ہی ہے، چور کو جیل میں ڈالنا اچھا ہی ہے۔ یعنی کسی کو اس کے جرم کا سزا دینا یہ انصاف ہے، عدل ہے، اس وجہ سے تو عدالتیں قائم کرتے ہیں، عین لاجک کے مطابق ہے، یہ انصاف اور عدل کی بات ہے۔ لیکن اس انصاف کو بھی اس طرح سے پیش کریں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے برائی جتنا تو برا کیا اتنا ہی تیرے ساتھ برا کیا جائے گا۔ برا نہیں ہوتا ہے وہ، اصل میں انداز بیان ہے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن یعنی جو تو کرتا ہے تیرے اوپر پلٹتا ہے جو کہتے ہیں وہ تعبیر ہے۔ اور ایک اس کے اندر ایک معنی آتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس کی دماغ کے اعتبار سے گفتگو ہے۔ جب آپ کوئی قاتل ہوگا اور اس کو سزائے موت کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا اور اس کے گردن پہ تلوار مارنے والے ہیں یا اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے والے ہیں، تو کیا اس وقت پر اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے؟ جی، اس کو یہ چیز اس وقت اچھی نہیں لگتی ہے، بلکہ اس کو یہ چیز لگتی ہے بہت خراب ہو رہا ہے میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ ارے برا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب کے لیے سب کی نظر میں وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اعتبار سے وہ برا ہو رہا۔ اسی طرح سے منافقین کا جو مسئلہ ہوتا ہے، کفار کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ایک چال چلتے ہیں، وہ بری چال ہوتی ہے، وہ مکاری ہوتی ہے۔ جب وہ مسلمان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظام کرتا ہے کہ مسلمان پھر غالب آ جاتے ہیں اور ان کی ساری سازشیں فیل ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑی کیا کہتے ہیں مکاری سے کام کیے تھے، لیکن مسلمان اور مکاری سے جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے۔ مسلمان مکاری سے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہاری مکاری کو الٹ دیا ہے، جی تمہاری مکاری کو الٹ دیا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، آپ تصور کریں کہ سڑک پہ کھڑے ہوئے چند چھچورے پٹے ہوتے ہیں نا، چھچورے نوجوان، جی اوباش قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں چھچورے، وہ ٹھہر کر لوگ کا مذاق اڑاتے، آنے جانے والے کو چھیڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا مذاق اڑایا، میں اس کا مذاق اڑایا، میں اس کا مذاق اڑایا، لیکن پوری سوسائٹی کی نظر میں انہوں کیا ہو گئے؟ ان کو یاد کیا جاتا اوباش، بدماش، آوارہ، لچے، لفنگے، جی وہ نہیں سمجھ رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اوورآل سوسائٹی میں ان کی ہی عزت گر رہی ہے، انہی کا مذاق اڑ رہا ہے، ان کا مذاق اڑ رہا ہے اور ان کا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام رہتا ہے کہ جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اس کو تعبیر دے رہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، خدا ان کے اس مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کو ان کی سرکشیوں میں اور بڑھائے گا کہ ان کو صحیح راستہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سرکشیوں میں ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کو صحیح راستہ نہ ملے۔ شیخ الاسلام اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسا خیال آتا ہوگا کہ یہ بحر العلوم کا ترجمہ پڑھتے، پہلے مل صاحب جو ہے حبیب صاحب اتنا اس کو کھول کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر بحر العلوم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھتے، سمجھ میں آ گیا بھئی اتنا دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا آتا ہوگا خیال، نہیں ایسا کرنا، بلکہ اور 3 4 5 ترجمے پڑھنا، تب جا کے دماغ میں بیٹھتا ہی ہے، نہیں تو بھول جاتے۔ ابھی ایسے پڑھتے وقت اچھا لگتا ہے یہ، لیکن جب بعد میں جب آپ آیت کھول کے دیکھیں گے تو ارے ہاں اس کا کیا معنی بتائے تھے،
یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دہرائے جائے، اس لیے الگ الگ ترجمے بھی پڑھتا ہوں اور اتنا زیادہ کھول کر اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ مجھے اچھی طرح سے اس کا معنی یاد ہو جائے۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام کا ترجمہ، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،